Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Dr. Yasir Arfat and thank you Guidepost team to invite me here to discuss about the topic of what is good research. सबसे पहला step is purpose clearly defined. purpose clearly defined. मतलब आपकी रिसर्च का पर्पस बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम द रिटेल सेक्टर. इमेजिन करें कि आप एक क्लॉथिंग ब्रांड को रन करते हैं और आपको रिसर्च करनी है ताकि आप अपनी सेल को बढ़ा सकें. अगर आप अपनी रिसर्च का मकसद अनक्लियर रखेंगे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस एरिया पर फोकस करना है और किस एरिया पर फोकस नहीं करना. लेकिन अगर आप अपना पर्पस स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करें, जैसे कि आइडेंटिफाई करना किस एज ग्रुप के कस्टमर किस टाइप के फैब्रिक को प्रेफर करते हैं, तो आपकी रिसर्च ज़्यादा फोकस्ड होगी. इससे आपको पता चलेगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन सा मटेरियल या स्टाइल प्रेफर करते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता चलता है कि 18 से 24 साल के लोग मोस्टली कॉटन या कैजुअल वियर करते पसंद करते हैं, तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इस इंसाइट को इंक्लूड कर सकते हैं और आप अपने स्टोर में उस हिसाब से प्रोडक्ट स्टॉक कर सकते हैं. इस तरह की क्लियरली डिफाइंड पर्पस से आपकी रिसर्च ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है और आपकी बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन रहती है. इन शॉर्ट, जब आप अपनी रिसर्च का मकसद क्लियर और स्पेसिफिक डिफाइन करते हैं तो आपको अपनी रिसर्च एफर्ट का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है और आपको उस डेटा पॉइंट्स पर फोकस करने का मौका मिलता है जो आपके लिए एक्चुअली वैल्यूएबल हैं. दूसरा पॉइंट है रिसर्च प्रोसेस डिटेल. आपको अपनी रिसर्च प्रोसेस को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि अगर कोई और रिसर्चर आपकी स्टडी को रिपीट करना चाहे तो वो आसानी से कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये बताना ज़रूरी है कि सैंपल कैसे सिलेक्ट किया गया, डेटा कैसे कलेक्ट किया गया और आपने कैसे इंश्योर किया कि रिस्पॉन्सेस वैलिड हैं. और अगर ऑनलाइन सर्वे यूज़ करते हुए आपने डेटा कलेक्ट किया है तो क्या आपने वेरीफाई किया कि रिस्पोंडेंट्स असल में आपके कस्टमर्स ही हैं. इस तरह की ट्रांसपेरेंसी से आपकी रिसर्च की फाइंडिंग पर ट्रस्ट बिल्ड होता है. तीसरा पॉइंट है रिसर्च डिज़ाइन थॉरोली प्लान्ड. ये ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च डिज़ाइन को थॉरोली प्लान करें ताकि आप अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें. इमेजिन करें कि आप एक सोशल मीडिया कैंपेन प्लान कर रहे हैं और आपको ये रिसर्च करनी है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा. इससे पहले कि आप गेस करें, आपको अपनी रिसर्च डिज़ाइन को थॉरोली प्लान करना चाहिए. शायद आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर पायलट टेस्ट रन करें, इंगेजमेंट रेट्स को एनालाइज करें और फिर बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म चूज़ करें. ये केयरफुल प्लानिंग इंश्योर करती है कि आपके डिसीजन डेटा ड्रिवन और एक्यूरेट होंगे. फोर्थ पॉइंट है हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाई. रिसर्च में एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो डेटा सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकेगा जिसके लिए वो कलेक्ट किया गया था.
اور یہ کہ پارٹیسپینٹس کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اگر آپ ایک سروے کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں کسٹمرز اپنی پرسنل انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا ہے تو آپ کو ان کا ڈیٹا کانفیڈینشیل رکھنا چاہیے۔ ہائی ایتھیکل سٹینڈرڈز کو اپلائی کرنے سے آپ کے کسٹمرز میں ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے اور آپ کی برانڈ کی ریپوٹیشن بھی اسٹرانگ رہتی ہے۔ The next point is fifth point, that is limitations frankly revealed. کوئی بھی ریسرچ پرفیکٹ نہیں ہوتی اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کی لمیٹیشنز کو اونیسٹلی ریویل کریں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے مارکیٹ ریسرچ صرف اربن ایریا میں کنڈکٹ کی ہے تو آپ کو کلیئرلی بتانا چاہیے کہ یہ فائنڈنگ رورل ایریا پر اپلائی نہیں ہوتی۔ ایسی لیمیٹیشنز کو اوپنلی ڈسکس کرنا امپورٹنٹ ہے تاکہ ڈیسیژن میکرز انہیں کنسیڈر کر سکیں جب وہ ریزلٹس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ یہ اپروچ آپ کی ریسرچ کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور ٹرسٹ وردی بناتی ہے۔ The next point is sixth point, adequate analysis for decision makers need. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کا اتنا تھارو انالیسز کریں کہ اس سے آپ کو میننگ فل انسائٹس مل سکیں۔ یہ انالیسز اتنا کمپریہنسو ہونا چاہیے کہ وہ کسٹمر سیٹسفیکشنز یا کسی اور امپورٹنٹ میٹرک کا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرے اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس کو سپورٹ کرے۔ اتنا کمپریہنسو انالیسز ہونا چاہیے۔ Next point for a good research is finding presented unambiguously. جب آپ اپنی ریسرچ فائنڈنگ پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ بالکل کلیئر، پریسائز اور ان بائسڈ ہوں۔ آپ کو اپنی لینگویج کو سمپل اور انڈرسٹینڈیبل رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی آڈینس کو، جو کہ شاید ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہو، آسانی سے سمجھ سکیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اپنی ریسرچ کی بیسس پر ایک نئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی پرپوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ایزیلی سمجھ سکے کہ آپ کی فائنڈنگ میں مین اس طرح سے کیا ہے۔ آپ کی فائنڈنگ کو ایکسیپٹ کرنا اور ان پر ایکشن لینا آسان ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از ایٹتھ پوائنٹ، کنکلوژن جسٹیفائڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کنکلوژن صرف اسی ڈیٹا پر بیس ہونی چاہیے جو آپ کی ریسرچ کے دائرہ میں آتا ہے۔ آپ کو اپنے ریزلٹس کو اوور اسٹریچ یا اوور جنرلائز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ یہ انشور کرنا چاہیے کہ آپ کی کنکلوژن کے پیچھے سالڈ ایویڈنس ہے۔ The next point is ninth point, researchers experience reflected. یہ پوائنٹ ریسرچ کی کریڈیبلٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ ایک ایکسپیرینس اور ریپیوٹیبل ریسرچرز کو ہائر کرتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کے ریزلٹس پر زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے بزنس کے لیے مارکیٹ ریسرچ کروا رہے ہیں تو آپ کو ان ریسرچرز پر ریلائی کرنا چاہیے جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس اور انڈسٹری نالج ہو۔ اس سے آپ کی ریسرچ فائنڈنگ زیادہ ریلائبل اور ایکشنیبل ہوتی ہیں، جو کہ آپ کے بزنس ڈیسیژن کے لیے بینیفیشل بھی ہوں گے۔ The next point, that is also a second last point, is bias and transparency in research. ریسرچ میں بائسنس کو منیمائز کرنا اور ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ فار انسٹنس، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کے لیے ایک اسٹڈی فنڈ کرتے ہیں تاکہ پروو کر سکیں کہ آپ کی پروڈکٹ کمپیٹیٹر سے بیٹر ہے تو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ ریزلٹ فیئر اور ان بائسڈ ہوں۔ اگر آپ اپنی اسٹڈی کے پروسیس اور فائنڈنگ میں ٹرانسپیرنسی مینٹین کرتے ہیں تو لانگ ٹرم میں آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے اور آپ کے برانڈ پر
ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ بائس کو اوائڈ کرنا اور ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا ایک ایتھیکل obligation ہے جو کہ آپ کی ریسرچ کو زیادہ ٹرسٹ وردی بناتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ، دیٹ از امپیکٹ آف کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج۔ بزنس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیز اپنی ریسرچ میتھڈالوجیز کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی تاکہ ان کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج مینٹین رہے۔ فار ایگزامپل، ایک ٹیک کمپنی جو ایک نئی الگوریدم ڈیولپ کر رہی ہے وہ شاید اپنی میتھڈز کو شیئر نہ کرے تاکہ وہ اپنا ایج مینٹین کر سکے۔ یہ سیکریسی کبھی کبھی ایتھیکل ایشوز کریٹ کر سکتی ہے، جیسے ٹوباکو کمپنیز کا کیس تھا جب انہوں نے نکوٹین لیول کو مینپولیٹ کیا تھا۔ اس لیے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو مینٹین کرتے وقت ایتھیکل کنسیڈریشن کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ گائیڈ پوسٹ ٹیم ٹو انوائٹ می ہیئر ٹو ڈسکس اباؤٹ واٹ از گڈ ریسرچ۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی ریسرچ سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کوئی ایشو ہو تو وہ گائیڈ پوسٹ ٹیم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے اور اس کا حل بھی لے سکتا ہے۔